نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. محترم عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام کو آخری دین کی حیثیت سے پسند فرمایا اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کو گمراہ کرنے، دین میں بگاڑ پیدا کرنے، اسلام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخصیات کو پیدا فرمایا جنہوں نے امت مسلمہ کا اصلاح کا فریضہ انجام دیا ہے. جب حالات بگڑتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو دین کے اندر تجدید کرتا ہے اور جو علوم ختم ہو رہے ہوں اور جن کا نام و نشان مٹ رہا ہو ان علوم کو زندہ کرتا ہے، بدعتوں کا خاتمہ کرتا ہے، سنتوں کو زندہ کرتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کے اصلاحات و ابتداء کے دور میں بھی ایک مجدد کو مبعوث فرمایا تھا جو اس صدی کا مجدد شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ہیں، جن کا وطن پنجاب تھا. ان کا نام احمد اور لقب مجدد تھا، جن کا نسب عمر فاروق سے ملتا تھا، جن کی ابتدائی تعلیم اپنے والد محمود عبدالاحد سے معمور تھی، جن کو کم عمری میں حفظ قرآن کی سعادت نصیب ہوئی. علم منطق و حدیث، فلسفہ، علم کلام، اصول فقہ وغیرہ ان کی زندگی کی ایک عظیم مثال تھی. 17 سال کی عمر سے ہی جن کی زندگی درس و تدریس میں مشغول تھی، تصوف و سلوک ان کے مشہور ہونے کی دلیل تھی، جو اپنے شیخ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی ہوئی عظیم سند تھی. محترم حضرات، تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ اکبری دور میں بادشاہ اکبر نے نیا دین الہی جاری کیا تھا اور نیا کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ نعوذ باللہ جاری کیا تھا. تو کہیں شرک و بدعت کو عام کیا، اپنے دربار میں کتا اور خنزیر کو رکھتا اور کہتا ان کو دیکھو، ان کو دیکھنا ثواب کا کام ہے. ارے عیسائی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے تو آرام سے بیٹھ کر سنتا تھا اور بادشاہ کو سجدہ کرنا واجب قرار دیا گیا تھا اور شراب کو عام کر دیا گیا تھا. دین میں پوری طرح سے تبدیلی کر چکا تھا. ایسے خطرناک دور میں ایک مرد مجاہد کی، مرد قلندر کی ضرورت تھی جو ان حالات کا مقابلہ کرے، اور اللہ نے اس ضرورت کو پورا کیا. اللہ نے اکبر کے فتنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مجدد الفسانی کو بھیجا. ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. محترم عزیزو، اللہ نے آپ سے ایسا کام لیا کہ زمانہ دیکھتے رہ گیا. اکبر کے سامنے کچھ علماء جھکنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن مجدد ثانی اپنے آپ کو جھکانا گوارا نہ کیا، بلکہ اکبر کے مقربین کو بلوا کر کہا، بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو گیا ہے، جاؤ اسے میری طرف سے کہہ دو، جاؤ اسے میری طرف سے کہہ دو اس کی بادشاہی، اس کی طاقت، اس کی فوج ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، وہ توبہ کر کے باز آ جائے. یہ کہنے کی ہمت و جرت اگر کسی کے پاس تھی تو وہ مجدد الفسانی کے پاس تھی. جہانگیر کے دور میں مجدد الفسانی اسلام کا پرچم لہرایا، جگہ جگہ بدعتوں کا خاتمہ کیا، جگہ جگہ اسلام کی صدا کو بلند کیا. پھر بعد میں چل کر جہانگیر کو بدگمانی ہوئی کہ کہیں مجدد الفسانی کی وجہ سے مجدد الفسانی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اسی لیے آپ کو قید کر لیا گیا. تقریباً 1 سال تک آپ خیر خانے کی زندگی گزاری، لیکن وہاں پر بھی دعوت و اصلاح کا کام جاری و ساری تھا. کئی قیدیوں نے اسلام کو قبول کر لیا. مجدد الفسانی کے حسن اخلاق کو دیکھ کر جہانگیر بہت متاثر ہوا. جہانگیر نے مجدد الفسانی کو رہا کروا کر
فوجی چھانوں میں قیام کی اجازت دے دی اور اکبر کے غیر قانونی رسوم و رواج کو ختم کیا گیا اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا گیا۔ پھر مجدد حلب ثانی بیمار ہو گئے، اپنے وطن تشریف لائے، پھر 28 صفر کو اس دار فانی سے رخصت کر گئے۔ آج 400 سال کے بعد جو ہندوستان میں اسلام کی چمک نظر آ رہی ہے وہ مجدد حلب ثانی کے کارناموں کا نتیجہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجدد حلب ثانی کی زندگی ہم سب کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔